بچوں، معمولی استاد آپ کو کچھ کہتا ہے، استاد کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے میرا اپنا بچہ ہے، یہ صحیح راستے پر چلے، ٹریک پر لگے، کچھ بن جائے زندگی میں، یہ کچھ حاصل کرے۔ لیکن بدقسمتی ہے کچھ پیرنٹس پھر جا کے پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں، لاؤ جی استاد کو پکڑ کے۔ Give a big round of applause. اس کو سینٹر میں لائے میم۔ السلام علیکم۔ Honorable MLA Gulmarg, Mr. Farooq Ahmad Shah Sahab. Please give a big round of applause. مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں عاشقان نبی کے لیے۔ میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سارے مخلوق میں، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں رہنما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ For students, equipping them with the tools they need to succeed in life. Teachers also help students develop critical thinking, problem solving, and communication skills, which are essential for navigating the complexities of the modern world. Teachers also teach students about various subjects, including history, math, science, literature, etc. Teachers act as mentors, guiding students through their academic journey and helping them make informed decisions about their future. They provide support and encouragement to their students, helping them overcome challenges and instilling in them important moral values such as honesty, integrity, and respect for others. Teachers also encourage students to be kind, compassionate, and empathetic to others. Teachers are the primary source of knowledge in life. Teachers can be incredibly inspiring and motivating. ہمارے شاہد عمران صاحب، ہمارے تنظیم کے معززین، الطاف صاحب ہیں یہاں غوثیہ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل، شاہ صاحب ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے بانی، پیرنٹس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ زندگی سوجے جگر ہے، علم ہے سوجے دماغ۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہو، اس سوسائٹی کی طرز زندگی کو دیکھنا ہو، تو ان کے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھیں۔ ایجوکیشن ایک بنیاد ہے ایک مضبوط قوم کی، لیکن بدقسمتی سے ہم کافی پیچھے رہے، چاہے وہ گورنمنٹ سکولز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، وہ ماحول نہیں بن پایا جس میں پرائیویٹ سکولز بھی اچھی طرح کریں اپنا کام، گورنمنٹ سکولز بھی کریں۔ گورنمنٹ سکولز کا یہ حال رہا کہ کسی کو نوکری دینی تھی، وہاں سکول کھولو، دوسرے دن وہ سکول بند۔
وہ جو RETs کا ہوا یہاں آپ کے سامنے مثال ہے. آپ جانا گوئیگام, that school is closed, بلڈنگ ایسے ہی پڑی. کسی کو دینا تھا روزگار, اس کو دیا تو بات کھاتا. کیا بننا ہے Give a big hand. Give a big round of applause. قابل قدر MLA ٹنگبرگ فاروق شاہ صاحب یہاں پر موجود تھے ہمارے بیچ میں. ان کا نام لینا بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں پر بڑے بڑے مدرس ہیں, اساتذہ ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے وار صاحب جو تعلیمی میدان میں روز اول سے ہی اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ نبھاتے آ رہے ہیں. اور اس اسکول کی سربراہ نعیمہ جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ایک ناچیز انسان ہوں, آپ سب کے سامنے بات کرنا الفاظ کی کمی پڑ جاتی ہے, لیکن کہ کچھ آسان ذہنس مز دلس مز تم آسان انسان پنس قومس سۭتۍ کرن, پنن بچن سۭتۍ کرن. کہتے ہیں نا کہ فلا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا یا رب, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. امید خواب پنس ملس ماج ہند یوت نہ بلکہ سون تے میون خواب سان قوم خواب باخدا بارسول سو پوز بنا. امید ہے صرف آپ بچوں کے ساتھ جڑی ہے. ہم ہار گئے ہیں, ہم ہار گئے ہیں کیونکہ مجھے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہنے میں کہ ہم پرٹیکولرلی اس زندگی کی جنگ کو ہار گئے ہیں. یہاں پہ زڑیو صاحب بھی ہیں, کیونکہ جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نہ کر گئے. اور وہ چاہے صرف پچھتاؤ, صرف وائبلا, صرف وکٹم کارڈ مریکو خدایو. اوبیسلی یل وقتس پہ کا قوم جگہ کین دن, جب کوئی قوم وقت پہ چھن ہوا پنس پانس سام کین دن تم قوم خال چھا یہ ہے سو قوم صرف ونا خدایا مریکا. آپ دیکھیں کس طرح سے چاروں طرف ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وجہ کیا چھے؟ کیونکہ ہم نے اچھی تعلیم جب حاصل کرنی تھی اشوت پات اس پنس قومس مز اصل ڈاکٹر اس بناون اس دو بشو گناہ. اس پنس قومس مز اصل انجینئر اس بناون, اصل پائلٹ اس بناون, اصل یم فائٹر جیٹ چلاون, یم فائٹر جیٹ بناون, یم اصل میڈیسن بناون, یم الیکٹرسٹی ایجاد کرن, یم آسانی کرن پود موبائل فون بناون, فیس بک بناون, انسٹاگرام بناون. تم ساتھ ہونے سے گناہ. سو دوستو اس وقت اگر اس پنس پانس پہ یوتا ودت ہکو تیوتا گسو ودن تو چکام. بلیو می تو وچھو اس کمن معاملاتن مجھ سنیمت وکنس. What we are into پیر لڑائن مز تین گونڈ ہم یوتا میس ایمس گنڈے 8 فٹ میں یوکن ووت ہے تحصیلدار اس نش, ووت ہے DC اس نش, سانن DC ان سانن افسرن تے عادت گمت ویت مز. سو دوستو ایسے قومیں نہیں بنتی ہے. مجھے ایک ایگزامپل دکھاو اس دنیا میں, آپ نے کسی قوم کو دیکھا ہو کہ تم کر ترقی یہ سو اتر معاملاتن مز انوالو گئے. ایک قوم دنیا کی دکھاؤ. قومیں بنتی ہیں اقدار سے, قومیں بنتی ہیں تعلیم سے, قومیں بنتی ہیں جب یہ تم پنس پانس سام ہیں. انقلابوں سے قومیں بنتی ہیں, اچھی سوچ سے قومیں بنتی ہیں, اچھے خیالات سے قومیں بنتی ہیں. میں آپ بچوں کے سامنے کیوں یہ بول رہا ہوں؟ کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہے, آپ پہ ذمہ داری ہے. تو اس روز امنی لڑائی مز جگدن مز بچوں آپ سے میں کہتا ہوں, ڈائریکٹلی آپ سے بات کرتا ہوں,
بڑی یہ تم کرن 2 منٹ صبر کیاز بہ چھسو تۄہہِ ونان کہ أسۍ چھِ تم لوٗکھ أسۍ چھِ مسجدن منٛز تہِ لڑٲے کران أسۍ کٔرۍ اوترٕ کۄلگامہِ لگ بگ 10 نفر زخمی پتہ چھوا تۄہہِ آسیو نہٕ پاے کہ اَسہِ کیازِ کٔر زخمی تم کٔرۍ اَسہِ زخمی اتھ پٮ۪ٹھ أکۍ کُن خبر شاید ٲٹھ چھا پرٕنۍ کِنہٕ 20 چھِ پرٕنۍ. دی فاؤنڈیشن کیمبرج اسکول میں جو آج یہ فنکشن تھی اس میں جو بچوں نے یہاں پہ کوالیفائی کیا 10th جن نے کوالیفائی کیا جو اب دوسرے اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کے اعزاز میں اسکول نے جو آرگنائز فنکشن کیا اسکول کی چیئرپرسن محترمہ نعیمہ جی جو میرے ساتھ یہاں کھڑی ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پروگرام آرگنائز کیا اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں انہوں نے پرانے اسٹوڈنٹس کو بھی بلایا تھا یعنی المنی جو آلریڈی اس اسکول سے نکلے ہیں ان کو بھی بلایا تھا. خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ابھرتا ہوا اسکول بہت کم فیس پہ اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے کہ بہت ہی فلائنگ کلر سے بچوں نے یہاں امتیازی پوزیشن کے ساتھ ایگزام کوالیفائی کیا ہے. ایک بچے نے تو 4th اسٹیٹ پوزیشن لائی ہے 495 آؤٹ آف 500 مارکس آئے ہیں. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے. دیکھیے ہمارے بچے ان سکولوں سے جو کم فیس پہ کام کرتے ہیں پھر جب یہ اسٹیٹ لیول پہ ایک کمپٹیشن دیتے ہیں 4th اسٹیٹ پوزیشن ایک بچہ لاتا ہے یا دوسرے بچوں کے بھی ڈسٹنکشنز ہیں 1st ڈویژنز ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکول کے مینجمنٹ کی کمنٹ کیا ہے مطلب ان کے جو کمٹمنٹ کیا ہے یہاں کے ٹیچرز کتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور اسکول کا ویژن کیا ہے. میں اپنی طرف سے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی طرف سے اسکول کے مینجمنٹ کو اساتذہ کو اور پرنسپل صاحبہ کو خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شاندار کامیابی کے لیے اور مجھے امید ہے کہ جو بچے اس اسکول سے نکلے ہیں وہ اس اسکول کے بہترین ایمبیسڈر ثابت ہوں گے. جہاں جہاں وہ جائیں گے وہ زندگی میں ترقی کریں گے شائن کریں گے نہ صرف اپنا بلکہ اسکول کا سوسائٹی کا اپنے والدین کا نام روشن کریں گے. سسٹم جو اس وقت ایجوکیشن ماڈرن ایجوکیشن پالیسیاں جس طرح لائی جا رہی ہے کیا مس ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں جو پہلے ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہوا کرتا تھا نظام ہوتا تھا اس میں اور آج کے نظام میں کیا فرق آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیے گرچرن داس ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ان کے آرٹیکلز نیشنل ڈیلیز میں اکثر پبلش ہوتے رہتے. وہ کہتے ہیں انڈیا آزاد تو ہو گیا لیکن ایجوکیشن ابھی غلام ہے ایجوکیشن یہاں کی آزاد نہیں ہوئی ہے. دیکھیے چوائس آف اسکول شوڈ لائی ود دا پیرنٹ. یہ پیرنٹ کی مرضی ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کا داخلہ کس اسکول میں کرے. سرکار کا کام ہونا چاہیے کہ اس بچے کی فیس دے دے. جس طرح آپ گیس کی سبسڈی دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کنزیومر کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جاتا ہے. ہمارا ماننا ہے کہ تعلیم تب آزاد ہوگی جب سرکار میں جو 11,500 روپے ایک بچے پہ خرچہ آتا ہے ایک مہینے کا وہ 11,500 روپے پیرنٹ کے اکاؤنٹ میں جائے اور ایک والد کی ایک پیرنٹ کی ایک بچے کی اپنی مرضی ہو کہ اسکول میں جائے جس کو ہم کہتے ہیں چوائس آف اسکول. چوائس آف اسکول پیرنٹ کے پاس ہونی چاہیے سرکار کے پاس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہی غریب بچہ جب ایک سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو پورا سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس کی یونیفارم فری اس کی کتابیں فری اس کی ہر چیز فری. یہی غریب بچہ جب پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کوئی فیسلٹی نہیں ملتی ہے کوئی گرانٹ نہیں ملتی ہے. کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان جیسے اسکولوں کو گرانٹ دے. دیکھیے 2001 تک باقاعدہ طور پہ چھوٹے اسکولوں کو اکانومی اسکولوں کو جن کی فیس کم ہے ان کو باقاعدہ سرکاری گرانٹ باقاعدہ ملتی تھی لیکن 2001 کے بعد وہ گرانٹ بند ہو گئی. ہم سرکار سے یہی مطالبہ کریں گے کہ چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن جب آپ کہتے ہیں کہ ہر بچے کو تعلیم دینا بنیادی حق ہے سرکار کا تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے اکانومی اسکولوں کو گرانٹ کیوں نہیں دیتے ہیں. دیکھیے بنیادی تضاد ہے. بنیادی تضاد یہی ہے کہ ایک طرف سے جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں ان سبوں کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف سے غریب بچے یہاں کے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے ایک غریب بچے کے لیے کوئی NOC کی ضرورت نہیں پڑتی سرکار کو. نہ وہاں فائر سیفٹی دیکھتے ہیں نہ وہاں بلڈنگ سیفٹی دیکھتے ہیں نہ کوئی کوالٹی کنٹرول ہے. لیکن یہی بچہ جب پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے تو سرکار نے اتنی NOCs لاگو کی ہیں کہ سرکار کہ اسکول چلانا واقعی بہت مشکل ہو چکا ہے. یہ ڈائیکاٹمی کو روکنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے جس طرح سے ریسٹرکشنز ٹیچرز کے اوپر لگائے جب ہمارا دور تھا جب ہم سکول میں جاتے تھے تو ہم ایک استاد کے سپرد ہوتے تھے. استاد چاہے ہمیں کبھی ڈانٹتا تھا کبھی مارتا تھا لیکن آج اس طرح سے جو ریسٹرکشنز گورنمنٹ کی طرف سے ایک استاد پہ لگائے آج یوں لگ رہا ہے کہ ایک استاد ہی اسٹوڈنٹ کے حوالے ہے اسٹوڈنٹ کے انڈر اس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اسے آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ سرکار کے لیے ایجوکیشن آج تک پریارٹی کبھی رہی نہیں ہے. سرکار ہمیشہ ایجوکیشن کو ایڈمنسٹریٹو اینگل سے دیکھتی ہے اکیڈمک اینگل سے نہیں دیکھتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟
जितने भी कवानीन बनाए गए हैं, मैक्सिमम कवानीन एंटी प्राइवेट सेक्टर है। 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो कवानीन है वो हमारे हक में नहीं है। रिसेंटली लोलीपोरा का वाक़ा हुआ कि एक 14 साल बच्चे ने 10 साल बच्चों का कत्ल किया। वजह क्या है? वजह कहीं ना कहीं सोसाइटी में बिगाड़ आ चुका है। हम बच्चे को रिप्रिमांड नहीं कर सकते हैं, बच्चे की सर्जनिश नहीं कर सकते हैं, बच्चे को मामूली सज़ा भी नहीं दे सकते हैं। अगर मामूली सज़ा भी टीचर ने दी तो कल उसके खिलाफ FIR होता है। ये बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में तजाद है इस वक्त। कवानीन जो है वो कवानीन लॉजिक पर नहीं है, एविडेंस पर नहीं है, ये परसेप्शन बेस्ड है। हालांकि सरकारी कवानीन लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कवानीन जो बने हुए हैं वो या तो वोट बैंक ओरिएंटेड हैं, या पॉलिटिकल ओरिएंटेड हैं, या ये कवानीन जो है परसेप्शन बेस्ड है। मीडिया ने कोई खबर चलाई तो कवानीन बन गया। जैसे आप चंद दिन पहले देख रहे थे कि आवाज़ चली कि गर्मी थोड़ी बढ़ रही, स्कूल ही बंद करो। हमने जल्दी उस पर स्टेटमेंट दिया, हमने कहा आप बताओ ये ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, इस वक्त तो पूरे दुनिया के हालात ही। अब तो अगर मान के चले कि साल भर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से रह गई तो क्या साल भर स्कूल बंद रखें? फिर ये जो आवाज़ उठाने वाले थे वो खुद ACs में बैठने वाले लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि यहाँ लोगों के घरों में फ़ैन तक भी नहीं है, ये उनको मालूम नहीं है। तो यही वजह है कि हम यही मानते हैं कि जब तक ना इंसाफ हो, जब तक ना कवानीन चाइल्ड सेंट्रिक हो, तब तक सुधार नहीं आ सकता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि कवानीन एजुकेशन फ्रेंडली नहीं है। यही हम देख रहे हैं कि आज बच्चों में जो डिप्रेशन है, बच्चे जो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वालिदैन की एक लिमिटेशन है, वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं। स्कूल ऑब्जेक्टिव अंदाज से बच्चे को स्टडी करता है, स्कूल चाहता है कि बच्चा डेवलप हो, लेकिन स्कूल के टीचर्स के हाथ बांध दिए गए हैं, स्कूल करे तो क्या करे। स्ट्रक्चर से कोई असर पड़ता है तालीमी निज़ाम पे, तालीम पे, एक बच्चे की सोच पे? क्योंकि जहाँ कहीं भी हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स की बहुत सारी कमी होती है। जब हम प्राइवेट स्कूल का किसी जगह भी दौरा करते हैं तो स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत होता है, दिल खुश हो जाता है। क्या उससे तालीमी निज़ाम पे कोई असर पड़ता है? देखिए, इसी वजह से मैंने कहा, जब हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, एवरेज फीस, क्योंकि हमारे पास ट्रस्ट के स्कूल भी हैं जिनकी फ़ीस 200-250 से ज़्यादा, तो वो स्कूल हैं। फिर वो भी स्कूल हैं जिनकी फ़ीस 1000, 1500, 2000 है। जब हम एवरेज निकालते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस 530 रुपये पर मंथ है। जब सरकारी स्कूलों की एवरेज देखते हैं तो 11,500 रुपये एक बच्चे पे एक महीने का खर्चा होता है। उसके बावजूद जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो न वहाँ सीढ़ियाँ ठीक होती हैं, न खिड़कियाँ ठीक होती हैं, न फ़ैन लगे होते हैं, न कोई फैसिलिटी होती है। इसके बरक्स प्राइवेट स्कूलों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे 5 स्टार ट्रीटमेंट हो, और मुझे खुशी है कि फिर भी प्राइवेट स्कूल उस कमी को पूरा कर रहे हैं। लोन लेके, खासकर हमारी लेडीज़ जो हैं अपने जेवरात बेच के, हर तरह के मसाइब झेल के, अपना खून पसीना एक करके हर फैसिलिटी बच्चे को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर देखिए एनकरेजमेंट कहाँ है। एनकरेज करने के बजाय एजुकेशन को क्रिमिनलाइज किया गया है, जो बहुत ही अफसोसनाक मामला है। थैंक यू सो मच वारसा फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सर, ये फेयरवेल था जो कि हमारे डिपार्टिंग सीनियर्स थे उनके लिए था, जो हमने यादें बनाई है उनको ताज़ा करने के लिए था, और जो हमारे रोल मॉडल्स है सीनियर्स जो हमें छोड़ के जा रहे हैं उनकी तरफ देखना था, उनने क्या हासिल किया और वो कहाँ पर खड़े हैं, ताकि हम भी खुद में वो जज्बा लाए और वहाँ पर खड़े हो, क्योंकि हमें भी एक दिन स्कूल से निकलना है। ये सब यादों के जो हमने यादें बनाई है उनको ताज़ा करना था। मेरा नाम मलिका ईमन है। सबसे पहले हम आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद करते हैं, क्योंकि स्टेट में आपने जो 4th पोजीशन हासिल की है उस पर मुबारकबाद। थोड़ा सा आप अपनी जो स्टडी आपने की थी, कितनी स्ट्रगल आपको करनी पड़ी, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी, इसमें ज़्यादा कोई स्ट्रगल है नहीं, असली में थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया जाता है, बट असली में अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो ईजिली हो जाएगा। और जो यहाँ पर इवेंट हुआ है इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी, ये हमारा फेयरवेल पार्टी था एक्चुअली, तो इसलिए इनने गेस्ट्स वगैरह को बुलाया था। हमें बहुत अच्छा लगा कि इनने हमारे लिए ये सब ऑर्गेनाइज़ किया, और हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। So my name is Hadaf Amin and I'm from class 8, and today was farewell party in our school, and we were so grateful to our school as students were given opportunity to speak up and do any kind of event, and we are really thankful for our school for everything. Right now I'm standing in front of you. It's everything because of my school, because of my teachers. I'm really thankful for my school. And the Cambridge Foundation School doesn't only tell us how to study, it tells us how to work. We all work as family. Even the Cambridge Foundation School and its members are family. Thank you so much.